صوفی، مرشد یا گرو مریدوں کی تربیت پتہ ہے کیسے کرتا ہے؟ وہ ان کے جسم کی بھوک کو مٹانے کا پورا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے آستانے پر لنگر ہمیشہ بر وقت بنتا ہے، دیگ ہمیشہ چولہے پر رہتی ہے۔ جسم کی بقا کے سارے تقاضے وہاں پورے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی انا، ان کے من کی بھوک کی تشفی کا کوئی سامان وہاں نہیں ہوتا، بلکہ انا کی بھوک کو وہاں مٹایا جاتا ہے۔ مرشد کی بس ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ مریدوں کے جسم کی ساری ضرورتیں تو پوری ہوں، مگر ان کا من خالی رہے، ان کا اندر خالی رہے، خواہشوں، نفرتوں، غصے اور لالچ کی وہاں کوئی جگہ نہ رہے، کیونکہ انہی جذبات پر انا پلتی ہے، اور صوفی اسی انا کو ہی کمزور کرتا ہے۔ دوسری طرف ہو تم کہ جو انا کی خواہشوں کی تکمیل میں اس جسم کو موت کے منہ تک لے جاتے ہو۔ وہ جسم تمہاری واحد متاع ہے، تمہارا مادی جسم ہی وہ واحد کھڑکی ہے جس سے تم زندگی کے معجزے کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تم انا کے کبھی نہ بھر سکنے والے برتن کو بھرنے کی چاہ میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہو کہ جسم تک کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہو۔ زیادہ مال و دولت، زیادہ شہرت، بڑی کامیابی کے خیالوں، بڑے سے بڑے عہدوں کے پیچھے بھاگتی تمہاری یہ زندگی، کیا یہ صرف سروائیول کی جستجو ہے، بقا کی جنگ ہے، یا یہ فقط تم لوگوں کی انا کی بھوک ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ تمہارے سروائیول کے تقاضے بہت تھوڑے سے ہیں، بہت ہی تھوڑے سے، وہی تقاضے جو باقی جانداروں کے ہیں، یعنی جسم کے تقاضے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب لالچیں ہیں، تمہاری انا، تمہارے دماغ کی لالچیں۔ اصل میں ہزاروں صدیوں کے سفر نے تمہاری انا کو بہت لالچی اور حریص بنا دیا ہے۔ لالچ اور حرص وہ کنواں ہے جسے دنیا کی کوئی بھی چیز کبھی نہیں بھر سکتی۔ دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگتی تمہاری یہ زندگی آخر کون سی خواہش کی تکمیل میں دیوانی ہو رہی ہے؟ تمہارے ذہن، تمہاری انا کی بھوک آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ تم قارون کا خزانہ بھی پالو تو بھر نہیں سکتے، بڑے سے بڑا عہدہ بھی پالو تو رک نہیں سکتے، شہرت کی آخری سیڑھی پر بیٹھ کر بھی تم مزید کی خواہش سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ انا کی بھوک کی نیچر یہی ہے۔ انا کی بھوک وہ روگ ہے جو اس وقت تک کسی کینسر کی طرح پھیلتی رہتی ہے جب تک یہ اپنے میزبان کے وجود کو نگل نہ لے۔ ایگزسٹنس کا، ہونے کا حقیقی لطف چاہتے ہو تو من کو ہر خواہش، ہر لالچ، ہر ہوس سے آزاد کر دو، تمہارا من مکمل طور پر خالی ہو جائے۔ ہاں، جسم کے جو بنیادی ترین تقاضے ہیں انہیں ضرور پورا کرو۔ بھوک پیاس سمیت جبلت کے جتنے تقاضے ہیں وہ جسم کے تقاضے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواہشیں، حسرتیں اور حرص و ہوس کے پھندے ہیں وہ انا کی بھوک ہیں۔ اپنا باطن ان پھندوں سے آزاد کرا لو، مکمل طور پر ایمپٹی ہو جاؤ، کیونکہ جب جسم بھرا ہو اور باطن خالی ہو تو یہی حالت صوفیانہ حالت کہلاتی ہے۔ مگر انسانوں کے ساتھ الٹا ہوا ہے۔ تم سب انا کی لالچوں سے باطن کو بھر لیتے ہو۔ تمہاری زندگی بس اسی ایک کوشش کی دیمک چاٹ جاتی ہے کہ تمہاری خواہشیں، لالچیں پوری ہو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھیرے دھیرے تمہارا جسم تمہاری خواہشوں کا بے جا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتا ہے اور بغاوت کر دیتا ہے۔ یہ کینسر، یہ بی پی، یہ دل کے دورے، یہ سب جسم کے بغاوتیں ہیں۔ جب تک جسم جوان رہتا ہے یہ بوجھ برداشت کرتا رہتا ہے، مگر جوں جوں عمر بڑھتی ہے تو جسم اپنی بقا کے تقاضے نبھانے کے لیے بیماریوں کا اتنا بوجھ تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ انا کی خواہشوں میں تمہاری کوئی دلچسپی تک
نہیں رہے گی۔ پتہ ہے جسم کا یہ جو میکینزم ہے بالکل اس عورت کی طرح ہے جسے شوہر توجہ نہ دے تو وہ بیمار رہ کر اپنی طرف توجہ دلاتی ہے۔ جب تم اپنی روح سے بے غرض ہو جاتے ہو، خود کو انا کا غلام بنا لیتے ہو اور انائی تقاضوں کے نبھانے میں جسم کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہو تو جسم اس کا حل نکالتا ہے بیماریاں پالنے کی شکل میں، اور یوں وہ زوال کی گھاٹیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، سکڑتا جاتا ہے۔ تم غور سے دیکھو گے تو جان لو گے کہ جس کی انا بہت موٹی ہوتی جاتی ہے، بہت طاقتور، اتنی لالچی کہ پوری دنیا بھی اس میں سمو دیں تو اس کی لالچ کا پیٹ نہ بھرے، ایسے انسان کا جسم بغاوت کر دیتا ہے اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انا کی خواہشوں کا بوجھ نہیں اتارو گے تو تم زندگی کے معجزے سے ہم کلام ہوئے بغیر قبر کی طرف گھسیٹتے رہو گے۔ اسی لیے صوفیوں کی تربیت گاہیں اسی اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ باطن تو ہو خالی، جسم ہو بھرا ہوا۔ یاد رکھو، انسان کو برتن کی طرح ہونا چاہیے جس کی دیواریں ہوں مضبوط، پیندہ ہو مضبوط، ہتھی ہو مضبوط، مگر وہ ہو اندر سے مکمل خالی۔ اسی صورت میں ہی تم اپنی ہستی سے لطف لے سکو گے۔ سوچو نا، تم کس چیز کو برتن کہتے ہو؟ ان دیواروں کو یا اس کے اندر موجود سپیس کو، خالی پن کو، ایمپٹینس کو؟ تم سے غلطی پتہ ہے کیا ہوئی ہے؟ تم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ تم نے برتن کی دیواروں کو برتن سمجھ لیا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ برتن اس وقت یوزفل ہے جب تک اس میں کچھ رکھنے، کچھ بھرنے کی گنجائش ہو۔ برتن کا خالی پن اسے مفید بناتی ہے۔ ٹھیک برتن کی طرح تمہارا یہ جسم، تمہاری یہ باڈی برتن کی دیوار ہے۔ ان دیواروں کو سالم ہونا چاہیے، ان دیواروں کو مضبوط ہونا چاہیے، ان دیواروں کو پائیدار ہونا چاہیے، مگر اس میں موجود تمہاری روح، تمہارا باطن مکمل طور پر ایمپٹی ہونا چاہیے تاکہ تم زندگی کے من و سلوہ سے اسے بھر سکو۔ تم چائے کے کپ کو کنکروں سے بھر کر رکھ دو گے تو اس میں چائے کے لیے جگہ ہی کہاں بچے گی۔ برتن کی دیواریں کس کام کی ہوں گی اگر اس کے اندر خالی جگہ نہ ہو، گنجائش نہ ہو، سپیس نہ ہو؟ سوچو، تم برتن کی دکان پر چائے کے کپ لینے جاؤ اور دکاندار تمہیں ایسا کپ تھما دے جو دیواروں سمیت بھرے ہوئے ہوں، کیا تم چائے کے ایسے کپ کو خریدو گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اب یہ برتن کسی کام کے نہیں، اس میں وہ خلا ہی نہیں ہے جس میں تم چاہے بھر سکو۔ تمہارے جسم کی اس چار دیواری میں اگر باطن کا سکون اور ایمپٹینس نہیں ہے تو تم بھی اس میں زندگی کے تجربے کی چائے کو کبھی نہ پا سکو گے۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھو، تم مکان کسے کہتے ہو؟ اس کی دیواروں کو یا اس کے اندر موجود اس ایمپٹینس کو، اس گنجائش کو جس میں تم محفوظ رہ سکو، بارش سے بچ سکو، سردی گرمی سے محفوظ ہو کر بیٹھ سکو؟ تم لوگ دیواروں کو مکان سمجھنے کی غلطی کر لیتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ مکان اس لیے مکان ہے کیونکہ اس میں رہنے کے لیے گنجائش ہے، سپیس ہے، خالی پن اور ایمپٹینس ہے۔ تم لوگ جب مکان بنانے کا سوچتے ہو تو صرف دیواریں تمہارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ انسانوں کے ساتھ المیہ ہے، بڑا المیہ۔ انہوں نے تاریخ کے اس سفر میں الٹا سوچنا ہی سیکھا ہے۔ فرض کریں کہ مکان کے سارے کمروں کو اینٹوں سے بھر دیں، کیا اب یہ مکان کہلائے گا؟ قطعاً نہیں۔ فزیکل جسم، آپ کا یہ مادی بدن خالی دیوار ہے، اسے لازماً مضبوط ہونا چاہیے، اسے صحت مند ہونا چاہیے، مگر تم ان دیواروں کا نام نہیں ہو۔ تمہارا تم ہونا تمہارے اندر موجود ایمپٹینس کی وجہ سے ہے۔ وہ جو اندر ہے وہی تمہارا باطن ہے،
اسے ہر صورت خالی ہونا چاہیے۔ تمہارے جسم کی چار دیواری میں یہ جو سپیس ہے، یہ جو گنجائش ہے، یہ جو ایمپٹینس ہے، یہیں پر تمہارا شعور رہتا ہے، اویئرنیس، تمہارا کانشیسنیس۔ باطن خالی ہوگا تو ہی شعور کے رہنے کی وہاں گنجائش ہوگی، پھر ہوگا تمہاری زندگی کا تجربہ بھرپور۔ کبھی تم غور کرو نا اس بات پر کہ جب تمہارے اندر کوئی خواہش، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی غصہ، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، تو اس وقت جو تمہاری لائٹنس کی حالت ہوتی ہے، جو بلسفلنس ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بس اتنی کہ باطن خالی ہوتا ہے، اس میں انائی خواہشیں، انائی لالچیں نہیں ہوتی، بلکہ صرف تم ہوتے ہو، تم جو پوائنٹ آف کانشیسنیس ہو، تم جو غیر مادی، غیر مقامی۔ اگر باطن خواہشوں، لالچوں، غصے، نفرت، شناختوں، محبتوں سے بھر جائے تو اس میں شعور کے رہنے کی گنجائش کہاں بچے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان زندگی کا شعوری تجربہ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ خواہشوں، غصے، لالچ، نفرتوں اور محبتوں کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ زندگی کو شعور کی سطح پر تجربہ ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ شعور کی جگہ باطن ان خرافات سے بھرا ہے۔ مکان اور انسان کی اس مثال کو آج کی دنیا میں بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو سامانوں سے اتنا بھر لیا ہے کہ خود ان کے اپنے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مکان کا مالک مکان میں اپنے لیے جگہ نہیں پا رہا۔ جسم کی باؤنڈری بھی اتنی ہی ہے۔ اس میں یا شعور کو رہنے کا موقع دو تاکہ وہ زندگی کا بھرپور تجربہ کر سکے، یا پھر اس میں خواہش، سٹیٹس، لالچ، نفرت، کراہت، عہدے، شناختیں رکھ لو۔ تمہارا حال پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارا حال اس امیر آدمی کا سا ہے جس نے بڑا سا شاندار سا محل بنایا، مگر جس نے اپنے محل کو اتنے زیادہ سامان سے بھر لیا کہ خود باہر برآمدے میں ہی سوتا ہے۔ تمہارا باطن شعور کے لیے تھا، روح کے لیے تھا، مگر اب اس میں تم نے اتنا کچھ بھر رکھا ہے، اتنی خواہشیں، منصوبے، سازشیں سجا رکھی ہیں کہ کانشیسنیس کے لیے اس میں جگہ تک نہیں بچی۔ اس لیے آج کا انسان ان سب دریافتوں، ایجادوں، گیجٹس کے باوجود سکھی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے۔ سوچو، سارا دن پیدل چل چل کر فقط چند کلومیٹر طے کرنے والے انسان کے پاس اب ہوائی جہاز ہے۔ سروائیول کا تقاضا تھا چلنا، شکار کرنا، غلہ اناج جمع کرنا۔ آج یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ اب زندگی پیدل، اونٹ پر یا گھوڑے پر سست سفر سے آزاد ہو گئی ہے۔ یہ سروائیول کا ایک بہت بڑا تقاضا تھا، کتنی آسانی سے آج نبھایا جا سکتا ہے۔ دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے موبائل ہے، انٹرنیٹ جیسی سہولتیں ہیں۔ مشنری قافلوں کو روانہ کرنے اور کتاب کی ہر کاپی کو ہاتھ سے لکھ کر عمریں گنوانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں ایک انقلاب ہے جو برپا ہو چکا ہے، مگر انسانی حیات زندگی کے تجربوں سے بھرپور نیچر کا ایک شاہکار ہونے کے بجائے ایک المیہ بن چکی ہے، اور وجہ اس کی بس ایک ہے، تم جو جہاں ڈھونڈ رہے ہو وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم زندگی کو کیسے محسوس کرتے ہو؟ اب تمہارا جواب ہوگا حواس خمسہ سے۔ بالکل بھی نہیں۔ مثال کے طور پر تم آنکھ سے دیکھتے ہو۔ سائنس آج بتا رہی ہے کہ تم آنکھ سے باہر کسی چیز کو نہیں دیکھتے، بلکہ جو تم دیکھتے ہو وہ تمہاری آنکھ کے ریٹینا پر بننے والا الٹا عکس ہے۔ اس عکس سے معنی تم بناتے ہو۔ اسی طرح سننا، دیکھنا، چھونا اور چکھنا ہے، یہ باہر سے جڑے افعال محسوس ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے یہ سارے ایکشن تمہارے اندر ہی ہو رہے ہیں۔ اچھا تم یہ بتاؤ، تم اس وقت فرض کرو تمہارے سامنے کمپیوٹر ہے، میں تم سے پوچھتی ہوں کہ کمپیوٹر کہاں ہے؟
तो तुम उंगली से कंप्यूटर की तरफ इशारा करोगे, लेकिन साइंटिफिकली आप गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। जिस कंप्यूटर को आप देख रहे हैं वो तुम्हारी आंख के रेटिना पर बन रहा रोशनी का अक्स है। बात यह है कि तुम्हारे अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस है जो ज़िंदगी को महसूस करती है। इसको रूह का नाम दिया जाता है। जो भी तजर्बे तुम ज़िंदगी में करते हो उस रूह को होते हैं। अब इस कॉन्शियसनेस का मस्कन था तुम्हारा बातिन। उसमें तुमने रखे हुए हैं ख्वाब, मुस्तकबिल के मंसूबे, गम, माजी की यादें, ख्वाहिशें, हिर्स, लालच, गुस्से, नफ़रतें। अब कॉन्शियसनेस बेचारी क्या करे, वो भटक रही है, उसे मस्कन ही नहीं मिल रहा। इसलिए तुम लोगों की सारी ज़िंदगी बेहोशी में गुजरी ज़िंदगी है, अनकॉन्शियसनेस लाइफ है। बेहोशी का जीना इज़ नॉट लाइफ एट ऑल। तुम अपनी ज़िंदगियाँ उठा के देखो, इनमें रूह की सरमस्तियों का कोई भी नज़ारा तुम्हें देखने को मिलता है? क्योंकि तुमने रूह को तो बेघर कर रखा है। इसलिए किसी वक्त थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने की कोशिश तो करो। वहाँ कॉन्शियसनेस, रूह, शऊर को नहीं पाओगे, बल्कि कोई ख्वाहिश, कोई सोच, कोई परेशानी ही मिलेगी। ये पता है कैसे है? ये ऐसे ही है कि घर के अंदर जाएं, फर्नीचर मिल जाए, टीवी, फ्रिज, फ़ोन, कार, बेड, अलमारियां तो मिल जाएं, मगर मालिक ना मिले। हकीकी सियाना, हकीकी इंसान तो बस वही है जिसके बातिन में शऊर का दिया रोशन है। उसका बातिन मुकम्मल खाली है ताकि शऊर वहाँ क़याम कर सके। क्योंकि हर नए तजर्बे को करने वाला, उसको महसूस करने वाला, ज़िंदगी की रंगारंगियों को जीने वाला यही शऊर है। ये जिसे मैं बातिन कह रही हूँ, ये बुनियादी तौर पर क्या है? इससे मुराद है नो माइंड। नो माइंड वो हालत है कि जब आप किसी चीज़ से चिमटे नहीं होते सिवाय एक चीज़ के, और वो एक चीज़ है ज़िंदगी का मौजज़ा, आपकी अवेयरनेस, आप में मौजूद ऑब्ज़र्वर, आपके मादी जिस्म में मौजूद गैर मादी कॉन्शियसनेस। सोचें, जब इंसान मरता है तो सारा जिस्म मरता है, सारे आज़ा सलामत होते हैं, आँख, नाक, कान सब होते हैं, मगर कुछ भी परसीव नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि वो देखने वाला, वो ऑब्ज़र्वर अब इसमें नहीं है, वो कॉन्शियसनेस अब इस जिस्म में नहीं है। याद रखो, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हारे जिस्म को लगती है, उससे नहीं जो देख रहा है कि अब जिस्म को भूख लगी है। हकीकी तुम जिस्म की चार दीवारी नहीं हो, इस चार दीवारी का एक मकीन है, जिसे मज़हब की ज़ुबान में कहूँ तो उसका नाम है रूह।